دف کے ساتھ نعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مسجد کے اندر دف بجانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بہرحال دف جو ہے تو وہ آلات موسیقی میں شامل ہے، لیکن چونکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے حکم کے اوپر دف بجائی گئی ہے، عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، تو اس لیے دف بجانا مباح ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ آلات موسیقی میں بھی اس کا شمار ہے، اس لیے مسجد سے پرہیز کیا جائے گا، اور مسجد سے باہر اگر کسی گراؤنڈ میں ہے، روڈ کے اوپر ہے، کسی دوسری جگہ اگر کوئی محفل نعت ہو رہی ہے اور نعت شریف کے ساتھ دف بجائی جاتی ہے تو اس کی شریعت مبارکہ میں بہرحال احادیث صحیحہ کی روشنی میں اجازت نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی عیدین کے ابواب میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے آپ نے نماز عید پڑھائی، اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام سب سے مل کر جب اپنے در دولت پر تشریف لائے تو محبوب علیہ السلام نے ذرا دن کے ٹائم آرام فرمانا شروع کیا۔ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مقدسہ میں آپ چارپائی کے اوپر آرام فرمانے لگ گئے، اور چادر مبارک جو تھی وہ آپ نے اپنے اوپر کر لی، اور اس طرح محبوب علیہ السلام چادر لے کر آرام فرمانے لگ گئے۔ اتنے میں خاتون جو دلہن کی رخصتی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر دف بھی بجاتی تھی، اور دف بجانے کے ساتھ ساتھ کلام بھی پڑھا کرتی تھی، جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد میں اور بہت ساری حدیث پاک کی کتابوں میں صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الانصار قوم یحبون الغناء، کہ بے شک انصار ایسے لوگ ہیں کہ جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس وقت غنا کو یعنی گانے کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے زیر تربیت اور زیر کفالت ایک بچی کی رخصتی کی تھی تو باقاعدہ بنو نجار کی بچیوں کو بلایا گیا تھا، اور وہ دلہن کے پاس بیٹھ گئیں، یضربنا بدفوفہن، وہ اپنی دفیں بجا رہی تھیں، انہوں نے باقاعدہ جو شادی کے موقع پر کلام ہوتے ہیں وہ پڑھے، اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام کے گھر مبارک میں سے یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، پھر اس دلہن کو رخصت کیا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام اس چیز کو جائز رکھتے تھے دلہن کی رخصتی کے موقع پر، اور فرماتے کہ انصار اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال بنو نجار جو انصار مدینہ کا ایک خاندان ہے اور نبی علیہ السلام کی بالکل ہمسائیگی میں تھا، جہاں حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے حجرہ مقدسہ تھے، ان کے پیچھے کی جانب بنو نجار خاندان انصار کا وہ موجود تھا، اور ان کی بچیاں اکثر شادی بیاہ کے موقع پر دف بجایا کرتی تھیں۔ تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام جب آرام فرمانے لگ گئے تو ایک خاتون جو ہے وہ دف لے کر، بخاری شریف میں ہے کہ وہ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اقدس میں آ گئیں۔ اب عید کا دن ہے، چٹائی کے اوپر حضور ام المومنین بھی تشریف فرما ہو گئیں، اور وہ خاتون بھی۔ اب اس خاتون کی جو پشت تھی وہ ہو گئی دروازے کی طرف، حضور ام المومنین کا رخ مبارک حجرہ مقدسہ کے دروازے کی طرف تھا۔ اب ایسا ہوا کہ اس نے دف بجانی شروع کر دی اور کلام پڑھنا اسی حجرہ مبارکہ اور مبارک کمرے میں جس میں محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر وہ ایسے کلام بھی پڑھتی رہی، جنگ بیاس وغیرہ میں جو تھے شجاع لوگوں کے کارنامے، ان پر اشعار جو انصار نے بنائے ہوئے تھے اوس و خزرج کے قبائل نے، وہ پڑھ رہی ہے، دف بجا رہی ہے، اور محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عید ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب اس مبارک کمرے کے دروازے پر آئے تو آپ نے سنا بھائی دف بج رہی ہے۔ آپ نے پھر ایسے جب توجہ فرما کر دیکھا تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے چٹائی کے اوپر، وہ دف بجا رہی ہے، سامنے آپ کی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرمائے، وہ سن رہی ہیں۔ پھر جو توجہ ہوئی تو
बाएं जानिब महबूब अलैहिस्सलाम भी चारपाई पर आराम। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाज़े की दोनों जो बाजू थे उनको आपने पकड़ लिया और बड़े गुस्से के आलम में, भाई महबूब अलैहिस्सलाम महव इस्तिराहत हैं और आप जो है इधर दफ़ सुन रही हैं और ये माई साहब आपके सामने बैठकर ज़मीन पर दफ़ बजा रही है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ये बुखारी शरीफ की हदीस से सही है, आप बड़े जलाल में आ गए, गज़ब में आ गए और बड़ी तेज़ निगाह और गुस्सीली निगाहों के साथ हुज़ूर उम्मुल मोमिनीन की तरफ आपने देखना शुरू किया। जब हज़रत उम्मुल मोमिनीन की तवज्जो हुई कि अब्बा जान तशरीफ़ लाए हैं और आप तो नाराज़ हो रहे और गुस्से की हालत में देख रहे हैं, तो फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने उस औरत की तरफ इशारा किया, क्योंकि उसकी थी पीठ दरवाज़े की तरफ, उसको नहीं पता चला कि कौन आया हुआ है। तो जैसे ही हुज़ूर उम्मुल मोमिनीन ने इशारा किया और उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जलाल के आलम में, तो वो औरत इतनी डर गई और प्रेशराइज़ हो गई कि उसने फ़ौरन गाना भी उधर ही रोक दिया, उसकी ज़ुबान भी वहीं रुक गई, हाथ भी रुक गए और जो दफ़ वो सामने रख के बजा रही थी वो इतनी डर गई कि उसको समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। दफ़ अपने नीचे रख कर उस पर चढ़कर बैठ गई, यानी छुपाने की उसने यूं एक कोशिश की। तो जैसे ही दफ़ रुकी और आवाज़ भी उस खातून की, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे अनवर से चादर हटाई और महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर माह छोड़िए इनको दफ़ बजाने दें, ये जो कलाम पढ़ रही हैं पढ़ने दें, इसलिए कि आज ईद का दिन है और खुशी का मौका है। ठीक है, तो अब अगर दफ़ बजानी ये नाजायज़ होती तो अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम तो गहरी से गहरी नींद में उनकी आंखें मुबारक सोती हैं, लेकिन दिल मुबारक तो उनके जागते रहते हैं। सही बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सवा 638 पर हदीस से सही है, हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐनाया तनामाने वला यनामु कल्बी व कज़ालिक अन्नबिय्यून। फरमाया तमाम के तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का ये मुबारक मकाम है कि वो गहरी से गहरी नींद में हो, उनकी आंखें मुबारक सोती हैं लेकिन दिल मुबारक उनके जागते रहते हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम तो पहले ही नींद हो भी सही तो दिल मुबारक जागता है। फिर कुर्बान जाएँ हमारे प्यारे आके करीम अलैहि तहियात व तस्लीम के दिल मुबारक में अल्लाह पाक ने दो आँखें रखी हुई हैं, फ़ी है ऐनान तुबसिराने, दिल मुबारक में दो आँखें जो हर वक्त देखती रहती हैं, और वलाहू उज़ुनाने, महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में दो कान हैं जो हर वक्त सुनते रहते हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम गहरी से गहरी नींद में भी हों तो दिल मुबारक जाग रहा होता है और दिल मुबारक की आँखें देख रही होती हैं, कान मुबारक सुन रहे होते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के इल्म में था, लेकिन चूँकि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, वो खातून शादी ब्याह के मौके पर दफ़ बजाती है, दुल्हन की रुखसती और शादी वाले अशार पढ़ती है, और आज वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में आकर उसने दफ़ बजाना शुरू कर दी है ताकि हुज़ूर उम्मुल मोमिनीन भी ईद का दिन है खुश हो जाएंगी और मुझ पर शफ़क़त फरमाएंगी और थोड़ा बहुत मुझे ख़र्चा अखराजात भी अता फरमाए, जैसे ऐसे लोगों का होता है तरीका। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे अबू बकर आप इन्हें कुछ ना कहें, आज ईद का दिन है। इसी तरह मैंने अर्ज़ किया कि जब महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, भाई क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब, हाँ जी, अना व काफ़िलुल यतीम कहातैन मिन अस्बइया व अशारा इला अस्बई है। बुखारी शरीफ में हदीस से सही है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस भी मेरे उम्मती को अल्लाह पाक ने रिज़्क़ हलाल से नवाजा हो और वो एक यतीम बच्चे या यतीम बच्ची की पूरी अव्वल से लेकर आखिर तक परवरिश कर देगा, उसका लिबास, उसका इलाज मुआलजा, खाना पीना, तालीम तरबियत के अखराजात, बच्ची है तो उसकी शादी करवा देगा, उसका घर आबाद करवा देगा, अगर बच्चा है तो उसका काम काज शादी वगैरह करवा के उसको अमली ज़िंदगी में यतीम को दाखिल करवा देगा। तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा तो अना व काफ़िलुल यतीम, मैं अल्लाह का प्यारा रसूल अलैहिस्सलाम और एक यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत वाले दिन इस तरह एक दूसरे के करीब खड़े होंगे जैसे फरमाया मेरे हाथ मुबारक की ये दो उंगलियां हैं, और आपने सब्बाबा अंगुश्त शहादत और वुस्ता की तरफ बड़ी उंगली की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया जैसे इन दो उंगलियों के दरमियान कोई तीसरी उंगली नहीं है, इस तरह यतीम की कफ़ालत करने वाला मोमिन और मुसलमान क़यामत वाले दिन मेरे इस तरह सबसे ज़्यादा करीब होगा कि दरमियान में कोई दूसरा बंदा मौजूद नहीं होगा। और जिसको क़यामत के दिन महबूब का कुर्ब मिल गया, इससे बड़ी बिशारत क्या हो सकती है। हाँ जी, तो फिर
تمام محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام اور محبوب کا گھر مبارک کبھی بھی یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کے وجود سے خالی نہیں رہا۔ تو اسی طرح ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، مزید کوئی کفالت والا تھا نہیں، اور اس پیارے صحابی کی بیٹی تھی حضرت ام المومنین، تشریف لے گئیں تعزیت کے لیے، اور جب ان کے سارے حالات، تو آپ نے اسی وقت پیاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گھر میں، ان کو قرآن پاک حفظ کرانا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر 2 ہی سال گزرے تھے کہ بچی جو تھی وہ شادی کے قابل تھی۔ آپ نے ایک انصاری جوان سے خود ہی اس کا رشتہ طے کیا، جمعے کے دن اس کا نکاح پڑھایا گیا۔ محبوب کا پیارا طریقہ تھا، آپ اعلان ہو جاتا تھا جنہوں نے نکاح کروانے ہیں آ جائیں۔ اس وقت خواتین بھی باجماعت نماز ادا کرتی تھیں۔ جمعے سے فراغت کے بعد محبوب تشریف فرما ہو جاتے، اور خرما چھوارے وغیرہ کافی مقدار میں رکھ دیے جاتے، اور ادھر پیاری بچی والے بیٹھ جاتے، اس کے ورثاء ادھر بچے والے، اور اس کے جناب لواحقین بیٹھ جاتے۔ محبوب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے جس میں نکاح کے مسائل، اور اس کے بعد آپ ایجاب و قبول کروا دیتے سب کی گواہی میں، اور نکاح ہو جاتا، اور محبوب دعا عطا فرماتے۔ پھر محبوب علیہ السلام ہی بہت خوش ہوتے، اور آپ پھر خود اپنے ہاتھ مبارک سے ان ٹوکریوں میں سے آپ خرما اور چھوارے اور کھجور اٹھا کر ایسے لٹایا کرتے، لوگوں کی طرف پھینکتے، اور وہ کیچ کر کے کھاتے۔ خوشی کا جو ہے ایک محدود دائرے میں گویا کہ انتظار۔ تو محبوب نے ہی اس بچی یتیم کا نکاح پڑھایا۔ حضور ام المومنین نے نکاح کے بعد بچے والوں کو ٹائم دے دیا کہ فلاں دن ہمارے گھر میں آئیں، اور ہم دلہن کو تیار کر دیں گے، اور آپ حضرات کی خاطر تواضع کر کے ہم دلہن کو آپ لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ چنانچہ وہ بارات اس مقررہ تاریخ، مقررہ دن اور وقت پہ آ گئی۔ جتنے بھی مہمان آئے تھے وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، خواتین جو ساتھ آئی تھیں وہ دلہن کے پاس حضور ام المومنین کے گھر مبارک میں۔ اب جب دلہن کی رخصتی کا موقع قریب آنے لگا تو محبوب علیہ السلام اس بچی کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے، دعا عطا کرنے اور رخصت فرمانے کے لیے ہاں جی تو آپ گھر مبارک میں تشریف لائے۔ خواتین کا مجمع لگا ہوا تھا، تو محبوب علیہ السلام نے دیکھا بھی گھر میں بالکل خاموشی ہے، پیاری بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے، اس یتیم بچی کو، وہ دلہن بنی ہوئی ہے، اور گھر میں بالکل ہی خاموشی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے اس طرف توجہ دلانے کے لیے حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا یہ کیوں ہمارے گھر میں اتنا بڑا مجمع ہے؟ مطلب یہ تھا بھی دلہن کی رخصتی کا موقع ہے تو کوئی ایسا اظہار بھی تو ہو جس سے پتہ چلے کہ پیاری بچی کی شادی ہے اور ہم اس کو خوشی خوشی رخصت کر رہے ہیں۔ کیوں یہ خواتین جو ہیں؟ عرض کی حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، آپ نے نکاح پڑھایا تھا، ہماری اس پیاری بچی کی رخصتی کا موقع آ گیا۔ اس موقع پر محبوب نے فرمایا ان الانصار قوم یحبون الغنا، اے حضرت ام المومنین آپ کو پتہ نہیں کہ انصاری بچے سے اس بچی کی ہم نے شادی کی ہے، اور انصار تو ایسے لوگ ہیں کہ جب دلہن کو وہ رخصت کرتے ہیں تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ساتھ جو ہے دف بجائی جائے، کوئی نہ کوئی کلام پڑھا جائے جس میں کوئی عریانی فحاشی جذبات حیوانی و شہوانی کو برانگیختہ کرنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور دلہن کی تعریف پر، دولہے کے حسن و جمال پر، خاندانوں کی تعریف پر، اسی طرح نکاح والے مقدس رشتے پر، اور جو ایک نئی زندگی کا خوشی سے آغاز ہو رہا ہے، اس موضوع کے اوپر اگر کلام ہو، جائز کلام، تو انصار تو ایسی بات کو پسند کرتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا انتظام ہی نہیں کیا۔ تو حدیث پاک میں حضور ام المومنین نے ایک بزرگ خاتون کی طرف دیکھا، وہ فوراً سمجھ گئیں، جلدی سے اٹھیں، اور ہمسائیگی میں ہی بنو نجار کے گھرانے تھے، 4-5 جتنی بچیاں ان کو فوری طور پر میسر آئیں۔ ابھی محبوب ادھر ہی جلوہ گر ہیں کہ وہ 4-5 بچیوں کو لے کر آ گئیں، اور وہ دلہن کے پاس بیٹھ گئیں۔ نبی علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں، اور انہوں نے آ کر دف بجائی، اچھے اچھے کلام پڑھے، اور اس کے بعد ان کی رخصتی۔ تو اس طرح کی احادیث کریمہ بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ سنن نسائی سیاستہ میں شامل ہے۔ امام المحدثین سیدی امام احمد بن شعیب النسائی، شام میں دمشق کے قریب ایک بستی تھی نسا، اس میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے نسائی کہلاتے ہیں۔ 304 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور سنن نسائی سیاستہ کے مجموعے میں شامل ہے۔ اس محدث علیہ رحمہ کا مرتب کردہ مجموعہ حدیث، اس میں دوسری جلد کتاب النکاح صفحہ 92 پر حضرت سیدنا محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث صحیح موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا بالنکاح
کبھی بھی بچے بچی کا نکاح چھپ کے نہ کیا کرو، چھپ کے نہ کروایا کرو۔ ہاں جی، جیسے ادھر سے بچی چلی جاتی ہے، سکول سے بچہ آ جاتا ہے اور ادھر چھپ کے کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں، یہ وہ ہمارے جو ایک مقننہ ہے، قانون بنانے والے ادارے ہیں، ہماری اسمبلیاں، ہاں جی، اور ایوان بالا سینٹ یا ہماری صوبائی اسمبلیاں، تو وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، چونکہ ہمارے آئین میں پہلی بات یہ ہے کہ حاکمیت مطلقہ چونکہ اللہ پاک کی ہے، اور یہ منتخب نمائندے تو محض جو ہے وہ ایک مستقل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو یہ منتخب نمائندے جو ہیں اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکام کی روشنی میں قانون سازی کریں گے، جس مسئلے کی معاشرے کو ضرورت ہے اس کے لیے قانون بنائیں گے، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو قرآن مجید اور محبوب علیہ السلام کی سنت اور حدیث مبارکہ سے ٹکرانے والا ہو، ایسا کوئی قانون۔ تو چونکہ ہمارا آئین ایک اسلام کی بنیاد کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو یہ جو چھپ چھپا کے نکاح ہے، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ بچے بچیاں تو ان کے والدین کو قائل کریں، اعتماد میں لیں۔ الغرض محبوب نے فرمایا آلنو بن نکاح ہے، کوئی خود نکاح کر رہا ہو اپنا یا اپنے بچوں کا یا عزیز دوستوں کا، فرمایا چھپ کے کبھی بھی نہیں کرنا۔ آلنو بن نکاح ہے، نکاح کا اعلان کیا کرو تاکہ پورے علاقے معاشرے میں پتہ چل جائے کہ فلاں گھرانے کی پیاری بیٹی ہے، فلاں گھرانے کا پیارا بچہ ہے اور ان کا آپس میں نکاح ہے اور جائز رشتہ کیا گیا۔ فرمایا آلنو بن نکاح ہے ولو بضرب الدفوف، فرمایا دفیں بجا کر جو تمہیں اعلان کرنا پڑے نا، تم نکاح کا اعلان ضرور کیا کرو، مطلب ہے دف بجایا کرو نکاح کے اوپر تاکہ پتہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے جو ہے یہ اگر تو کسی غلط کام کے لیے کوئی دف بجائی جاتی ہے، جذبات شہوانی کو برانگیختہ کرنے کے لیے اور فسق و فجور، اور وہاں پر جناب جیسے کہ خسرے وغیرہ ان کا ڈانس کروایا جاتا ہے یا اس طرح کی خرابیاں کروائی جاتی ہیں، وہ پھر حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایک حرام کی ہوتی ہیں دو قسمیں، ایک ہوتا ہے حرام لذاتی، ایک ہوتا ہے حرام لغیر ہی۔ ذاتی طور پر یہ بالذات حرام نہیں ہے دف، غلط معاملے میں جب استعمال کی جائے گی پھر ممنوع، پروہیبٹڈ، ناجائز ہو جائے گی۔ اور نکاح کے وقت، شادی دلہن کی رخصتی کے وقت جو خواتین دف بجاتی ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ، تو یہ بالکل جائز۔ اب رہ گیا ذکر محبوب کے وقت نات، تو بھئی ہمارے تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ جب 622 سنہ عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر پہلے تو آپ 14 دن قباء شریف میں رہے، اور جب 15ویں دن پیر کو محبوب علیہ السلام قباء شریف سے اپنے غلاموں کے ساتھ چلے، اور ربیع الاول شریف کے پہلے پیر میں محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں سنیت الوداع کی طرف، ان گھاٹیوں کی طرف سے جب محبوب علیہ السلام ایسے ظاہر ہوئے، ہاں جی، تو اہل مدینہ درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف دوسری جلد 420 کتاب الہجرت میں ہے، فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، عورتیں مرد گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ قبائل کے لوگ اتنے امٹ آئے ہیں محبوب علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور جیسے ہی محبوب علیہ السلام جلوہ والضحیٰ سامنے آیا تو بنو نجار کی بچیاں صفوں میں کھڑی ہوئی تھیں، دفیں ہر ایک کے ہاتھ میں، پیارے بچے بھی، بچیاں بھی، حبشی غلام بھی، اور وہ انہوں ساروں نے دف بجائی اور دف بجا کر محبوب کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، تو دف بج رہی تھی۔ تو مختلف موقع پر محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں دف بجائی گئی ہے، آپ کے ذکر مبارک میں دف بجائی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے چشتی مشائخ، باقی جو ہمارے قادری مشائخ ہیں یا دیگر ہمارے فقہائے کرام، چونکہ وہ سد فتنہ اور سد منکر، کیونکہ آلات موسیقی غلط معاملات میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور فقہ اور فقیہ کا کام ہوتا ہے خرابی کو جڑ سے ہی جو ہے وہ اکھاڑ دینا۔ اس لیے اگر آپ فتاوی عالمگیری، شامی، ایسی کتابوں میں دیکھیں گے، فقہا آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ احادیث کریمہ میں آپ دیکھیں گے، محدثین کرام کو دیکھیں گے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کے جملہ مشائخ رضوان اللہ تعالی اجمعین، جو اپنے اپنے دور میں سب سے بڑے محقق ترین علماء تھے اور محقق ترین فقہا اور اصولی تھے۔ آپ جس بھی چشتی مشائخ کی بزرگی کو دیکھیں گے، جس ہستی کو دیکھیں گے، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے علماء شریعت میں، حتیٰ کہ
اپنی پوری زندگی وہ کتابیں پڑھاتے رہے، درس، لیکن ہمارے چشتی مشائخ جائز کام کے لیے اس کو مباح رکھتے ہیں، جائز رکھتے ہیں۔ تو الغرض آپ کے سوال کا میں جان بوجھ کر تفصیل میں گیا ہوں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور مختصر بات کی جائے تو پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، مسجد میں نعت شریف پڑھتے ہوئے، کوئی قصیدہ مدحیہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھتے ہوئے، کوئی اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام ان پاکیزہ بارگاہوں کی منقبت پیش کرتے ہوئے مسجد کی حدود میں دف نہیں بجائی جائے گی، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ آلات موسیقی میں بہرحال شامل ہے۔ لیکن جب مسجد کے باہر سائیڈ پر ہوں اور مسجد قریب بالکل نہ ہو، اس کا تقدس مجروح نہ ہو رہا ہو، تو جناب آپ باہر نعت شریف پڑھتے ہوئے، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہوئے، عربوں میں تو جب بھی نعت شریف پڑھی جاتی ہے عموماً وہاں دف بجائی جاتی ہے، معمول بہا ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن مسجد میں پرہیز